حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جس وقت وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ وقال تعالى في مقام آخر، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال تعالى في مقام آخر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
حضرات سامعین گرامی قدر، معزز حاضرین مجلس، آج کے جمعہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے والے آپ کے ان جانثار شاگردوں اور اصحاب کرام کی فضیلت کا تذکرہ اور ان کے مقام کا بیان ہوگا، اور چند ایک جو سوالات اعتراض کی صورت میں مختلف حضرات کی طرف سے ذکر کیے جاتے ہیں، ان سوالوں کا صحیح جواب تاکہ اپنے سلف اور اپنے صحابہ و اہل بیت اور دین کو جمع کرنے والے اور قرآن و سنت کو محفوظ کرنے والے ان بزرگوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ حضرات کے متعلق صاحب ایمان لوگوں کا دل ہر قسم کے بغض اور کینہ سے بالکل پاک رہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی ہمارا ایمان ہے، اور اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے۔ صحابہ سے محبت کو بھی ہم جزو دین سمجھتے ہیں، اور اہل بیت کی عقیدت و تعلق کو بھی ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور دونوں کے ساتھ اظہار عقیدت و محبت ہماری نشانی ہے۔ کچھ ان دو لفظوں کی تحقیق کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کا لفظ 3 حروف کا مجموعہ ہے، صاد، ح اور با، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ رہنا۔ اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، صحبت، فلاں شخص فلاں کی صحبت میں رہا ہے۔ یہ اس موقع پر کہتے ہیں جب وہ اس کے ساتھ رہا ہو اور اس نے وقت گزارا ہو، تو کہتے ہیں فلاں اس کی صحبت میں رہا ہے۔ اسی طرح صحابی کا لفظ اس کے متعلق بولا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، آپ کی صحبت میں اس نے وقت گزارا ہو۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس صحبت کی کوئی حد نہیں ہے کہ اس نے طویل زمانہ گزارا ہو یا اس نے مختصر وقت گزارا ہو، زیادہ دیر صحبت میں رہا ہو یا اسے کم وقت ملا ہو آپ کی صحبت کا۔ نبی کی صحبت ایسا شرف ہے کہ وہ انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان رشد و ہدایت کا ستارہ بنا دیتی ہے۔ تو صحبت ایمان کی حالت میں یہ شرط ہے، اگر ایمان کے بغیر کسی نے ملاقات کی ہے تو وہ صحابی نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں صحبت جسے ملے وہ صحابی بنتا ہے۔ ابو بکر صحابی ہے، ابو جہل نہیں ہے۔
ابو جہل نے ملاقات کی ہے لیکن ایمان کی حالت میں نہیں۔ اسی طرح وہ صحابہ جو اپنی زندگی اور حیات کے بالکل آخر میں ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، انہیں بھی صحابی کا درجہ اور رتبہ مل گیا۔ ایک آدمی مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا عمل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت آپ ایک جہاد میں مصروف تھے، تو آپ نے فرمایا یہاں پر تو ایک ہی عمل ہو رہا ہے اور وہ ہے راہ خدا میں جہاد۔ وہ آدمی جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو، وہ جنتی جس نے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، وہ میرے صحابی کو دیکھ لیں۔ ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کچھ مختصر وقت بھی اگر کسی کو مل جائے تو اسے صحابی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اور وہ نابینا حضرات جنہوں نے ایمان قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، ان کی نگاہ آپ پر نہیں پڑ رہی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی صحابی ہیں۔ ایمان کی حالت میں وہ نبی کو دیکھیں تب بھی صحابی، اور ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھیں تب بھی صحابی۔ اس کو بعض محدثین نے یوں تعبیر کیا کہ جو ایمان کی حالت میں ظاہری آنکھ سے حضور کو دیکھے وہ بھی صحابی، اور جو ایمان کی حالت میں دل کی نگاہ سے اور بصیرت سے حضور کا دیدار کرے وہ بھی صحابی۔ اگر ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ پایا، دل سے اگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، بصیرت سے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، تو وہ بھی صحابی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے تھے، ان کے گھر میں بچوں کا تولد ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان بچوں کو لے کے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے منہ میں اپنے دہن مبارک میں کوئی چیز چبا کر ان کے منہ میں ڈالا کرتے تھے، جنہیں عربی زبان میں تحنیک کرنا کہتے ہیں اور اردو میں گڑتی دینا کہتے ہیں۔ جس بچے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اور وہ مسلمان کا بچہ تھا، وہ بھی صحابی۔ تو جس کو آپ نے دیکھا اور جس نے آپ کو دیکھا اور جس پر آپ کی نظر پڑی اور جس نے دل کی بصیرت سے آپ سے ملاقات کی اور ایمان تھا اس کے دل میں، تو اللہ کے ہاں وہ صحابی کے درجے اور رتبے کو پہنچ گیا۔ یہ ہے صحابی کی تعریف۔ صحابی کی صحبت کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ کس سے پتہ چلے گا کہ یہ صحابی ہے؟ متعدد دلائل ہیں کسی کے صحابی ہونے کے ثبوت کے لیے۔ بعض ایسے بھی صحابہ ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ دونوں غار کے اندر تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جس وقت وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس غار کے اندر، غار ثور کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کے سوا کوئی انسان نہیں تھا۔
یہ تھے، اور ان کا تیسرا رب تھا، ان اللہ معنا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا، علامہ ابن کثیر، علامہ ابن جریر، اہل سنت والجماعت کے امام فرماتے ہیں چونکہ ابو بکر کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن متواتر قطعی یقینی ہے، قرآن کی ایک آیت، ایک جملے، ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہے۔ اس لیے اگر کوئی ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ ابو بکر صحابی ہیں، تو وہ صرف ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار نہیں کر رہا، وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو بعض حضرات صحابہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور بعض حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا مشہور اور معروف روایات سے ثابت ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 صحابہ جن کے متعلق آپ نے نام لے کر انہیں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحۃ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کا نام لے کر ان کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی، اور یہ حدیث معروف اور مشہور روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور احادیث سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ فلاں فلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اسی طرح جو احادیث روایت کی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابی بیان کرتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، صحابی کے بیان سے بھی اس کی صحابیت ثابت ہوتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ اور جسے صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو گئی، صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ و مقام اتنا بلند کر دیا کہ اللہ نے خود قرآن میں ان کے متعلق، ان کے ایمان کے معیار ہونے کے متعلق اور اپنی رضا کے پروانے عطا کیے جانے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل فرما دی۔ چنانچہ پہلے پارے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر بعد والے ویسا ایمان قبول کریں جیسے کہ میرے نبی پر میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، تو اللہ کو معلوم ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کا ایمان معتبر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کے صحابہ کے ایمان کو بطور نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ جو چیز آپ کو پسند ہے آپ اس کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے صحابہ کا ایمان پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کے ایمان کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تو صحابہ کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہوا کہ اللہ نے فرمایا اس جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو تمہارا ایمان معتبر ہوگا، یعنی ابو بکر جیسا ایمان لے کے آؤ، عمر جیسا ایمان لے کے آؤ، عثمان و علی جیسا ایمان لے کے آؤ، عشرہ مبشرہ جیسا ایمان لے کے آؤ، طلحہ زبیر جیسا ایمان لے کے آؤ، بدر و احد میں شریک و شہید ہونے والے جیسے ان جیسے لوگوں جیسا ایمان لے کے آؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اس وقت اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں یہ لکھا جائے گا کہ تم نے ہدایت حاصل کر لی ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، انصار کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں اپنے گھر آباد کیے، گھر بسائے، اور جو مہاجر ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
الدارہ، انہیں بھی ان لوگوں نے اپنے ساتھ گھروں میں بسا لیا اور شریک کر لیا، والایمانہ، اور ان لوگوں نے اپنے دلوں میں ایمان کو بھی جاگزین کر لیا اور بسا لیا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے، کوئی دنیا کا تعلق نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایمان کا تعلق ہے۔ اس ایمان کے تعلق کی وجہ سے یہ رشتہ داروں سے بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر رشتہ داری کے بندھن میں اور تعلق میں وابستہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی شہادت دی اور پھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان صاحب ایمان لوگوں سے راضی ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول اور کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت لے رہے ہیں، اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اور اس پر اتفاق ہے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے 1500 صحابہ نے بیعت فرمائی تھی۔ اور بیعت کس کے لیے ہوئی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے ان کو اپنا قاصد بنا کر مکہ مکرمہ میں روانہ فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق خبر مشہور ہوئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے نہیں ٹلیں گے، اور فرمایا آج عثمان ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے مگر میں محمد عثمان کی جانب سے اپنے ہی ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر عثمان کی جانب سے بیعت کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا، کوفہ کا رہنے والا تھا، آ کر اعتراض کرنے لگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اس نے بڑے اعتراضات کیے، ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عثمان اس بیعت میں شریک نہیں ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے حدیبیہ کے موقع پر آپ نے بیعت کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کوئی اور بھی تیرا سوال ہے تو کر لے۔ کہتے عثمان بدر میں بھی شریک نہیں ہوا، یہ کوفہ کا شخص تھا اور اس کے دل میں بغض تھا، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ اس کے دل میں بغض تھا صحابہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو سوال کرنے لگا کہ عثمان بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے، غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے اور بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں ہوئے، اور بھی اس نے سوالات کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے سوالات کو سن کر فرمایا اب میں تجھے یکے بعد دیگرے ان کے جواب دیتا ہوں، اور میرے جواب کو باندھ لینا اپنے ساتھ اور اسے لے جانا، اور لوگوں کے اندر غلط باتیں مشہور مت کرنا۔ فرمایا عثمان غزوہ بدر میں اس وجہ سے نہیں شریک ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے یہ کہا تھا کہ عثمان میری بیٹی جو تمہاری زوجہ ہیں حضرت رقیہ ان کی طبیعت ناساز ہے، عثمان تم میری بیٹی کی تیمارداری اور عیادت کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس غزوے میں شریک ہونے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جیسے بدر میں شریک ہونے والے حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ عطا فرمایا غنیمت میں سے، فرمایا عثمان تجھے شرکت کا بھی ثواب ملا ہے اور تجھے غنیمت میں سے بھی حصہ ملا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ تیری اس بات کا جواب ہو گیا، اور فرمایا جو تو نے کہا تھا کہ عثمان حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے تھے، فرمایا وہ تو بیعت ہی عثمان کی وجہ سے ہوئی تھی۔ حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر مکے والوں کے پاس روانہ کیا اور خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا عثمان کا خون اتنا قیمتی ہے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، مگر انہوں نے روک دیا اور عثمان کو اگر شہید کر دیا ہے تو میں محمد اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر یہ عہد کرتا ہوں اور قسم اٹھاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہوں جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہی ہاتھ
اپنے ہاتھ پر رکھ کر یہ فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں محمد عثمان کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں، تو تم اس کے متعلق کہتے ہو کہ وہ بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے؟ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حیا کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تھے، آپ کی مبارک پنڈلی سے اگر کپڑا ہٹا ہوا ہوتا تھا تو آپ اپنی پنڈلیوں پر کپڑا ڈال لیتے تھے۔ امی جان پوچھتی ہیں حضرت عائشہ کہ میرے ابا جان آئے، آپ نے کپڑا نہیں نیچے سرکایا، لیکن عثمان آئے تو آپ نے کپڑا نیچے کی طرف کر لیا۔ فرمایا عائشہ میں اس سے کیوں حیا نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن صحابی کے متعلق روایات میں ہے، عثمان فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب سے میں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیا ہے، میں نے آپ کے ہاتھوں میں بیعت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھوں کے ساتھ لگایا ہے، اس کے بعد سے میں نے اس ہاتھ کے ساتھ کبھی استنجا بھی نہیں کیا، کبھی میں نے اس کے ساتھ ایسی چیز کو بھی نہیں ہاتھ لگایا جو ناپاک ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا یہ عالم تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ ہوں، ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، علی المرتضیٰ ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، اہل بیت ہوں، سارے کے سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کی حالت میں جس نے کچھ لمحہ بھی گزار دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے رشد و ہدایت کے آسمان کے ستارے بنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کے ستارے، جیسے آسمان کے ستارے لوگوں کو رات کے وقت میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور لوگ اپنے رستے دیکھتے ہیں، اپنے مقام کی طرف، منزل کی طرف ستاروں کی مدد سے رواں دواں ہوتے ہیں۔ کسی ستارے کی زیادہ روشنی اور کسی ستارے کی کم روشنی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہتاب نبوت اور نبوت کے سراج منیر نے جن ستاروں کو تیار کیا ہے، وہ امت کی ضلالت اور گمراہی میں سے ان کو روشنی آسمان کے ستاروں کی مانند مہیا کر کے انہیں ہدایت کی منزل کی طرف لانے کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ کسی صحابی کی زیادہ روشنی، کسی صحابی کی اپنے اعتبار سے روشنی، مگر ہر صحابی روشن ہے، اس کی روشنی سے انکار نہیں ہے اور اس کی فضیلت سے انکار نہیں، اس کے مرتبے اور مقام سے انکار نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا لقد رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، میں نے چمٹا دیا ہے ان کے دلوں کے اندر تقوی کو، ان کے دلوں کے اندر تقوی اور خوف خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان کے دلوں میں نے تقوی کو چمٹا دیا اور داخل کر دیا اور وابستہ کر دیا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایک نکتے کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس بات کو قرآن سے بات کروں گا، قرآن کسی تاریخ سے یا کسی سنی سنائی بات سے بات نہیں۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں اپنے نبی کی تعریف فرماتے ہوئے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، 26واں پارہ پڑھ لیجئے گا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اگر گرائمر پڑھی ہے تو تھوڑا سا گرائمر کو بھی آپ پیش نظر رکھیں، الذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ ایک آدمی جو آپ کے ساتھ ہے، الذین نہیں کہا، الذین کہا ہے، الذین جمع کا لفظ بولا ہے، اور جمع جماعت پہ بولا جاتا ہے، ایک آدھ شخص پر نہیں بولا جاتا۔ الذین معہ، وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کا وصف یہ ہے کہ کافروں کے بارے میں وہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ قرآن کہتا ہے آپس میں رحم دل ہیں، قرآن کہتا ہے ابو بکر و عمر، عثمان و علی آپس میں رحم دل ہیں، قرآن کہتا ہے عشرہ مبشرہ آپس میں رحم دل ہیں، قرآن کہتا ہے صحابہ و اہل بیت آپس میں رحم دل ہیں۔ اس لیے میں جب قرآن میں غور کرتا
ہوں تو قرآن انہیں رحم دل کہتا ہے، قرآن انہیں محبت کرنے والا کہتا ہے، قرآن انہیں آپس میں تعلق اور ایک دوسرے کے احترام اور ادب آداب کا حامل اور اخلاق کا حامل بتاتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے سب میں پیار تھا، جب میں قرآن میں غور کرتا ہوں تو قرآن مجھے رحم دل کہتا ہے، اور میرا عقیدہ سب سے زیادہ قرآن کے اندر بیان کردہ حقائق پر ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ اس لیے جب میں کسی ایسے شخص کی بات کو سنتا ہوں جو کسی تاریخ کو اٹھا کے لے آئے، یا اس کو کہیں سے آواز آ جائے، یا وہ سنی سنائی اور من گھڑت باتوں پر یقین رکھتا ہو، تو مجھے اس کے مقابلے میں قرآن پر یقین اور اعتماد ہے کہ اللہ نے کہا ہے رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں رحم دل تھے۔ اس لیے کسی بھی قصے اور کسی بھی من گھڑت بات اور اس طرح کی تاریخی افسانوں کو تسلیم کرنے کے لیے میرا دل تیار نہیں ہے۔ رحماء بینہم، اللہ کہتے ہیں وہ سارے آپس میں رحم دل ہیں۔ قرآن کریم کی یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی دیگر آیات متعدد ہیں۔ بعض ایسی بھی آیات ہیں جن میں اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کا نام بھی لیا ہے۔ فلما قضا زید منہا وطرن، 22واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابی حضرت زید کا نام لیا، فلما قضا زید منہا وطرن۔ پھر اسی طرح قرآن کریم کی متعدد آیات صحابہ کے واقعات کے پس منظر میں نازل ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کیا کرو جب تم طواف کر لو۔ حضرت عمر نے سوچا پردہ اور حجاب نازل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے آیات حجاب نازل فرما دی، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ حضرت عمر کے دل میں آیا منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آج کے بعد کسی منافق کا نہ جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت ہے۔ تو ایسی سینکڑوں بیسیوں آیات میرے سامنے آ جاتی ہیں جس میں صحابی کے پس منظر کو، صحابی کے واقعے کو بیان کر رہی ہوتی ہیں اس آیت کے۔ تو ایک آیت نہیں، بیسیوں ایسی آیات قرآن مجید میں ہیں جو مقام صحابہ، فضیلت صحابہ، احترام صحابہ، عقیدت صحابہ، ایمان صحابہ کو بیان کرتی ہیں۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ اور جز ہیں، اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ اور جز ہیں۔ اور اگر صحابی کے متعلق کوئی شک شبہ دل میں آ گیا، اگر کوئی شکوک پیدا ہو گئے، اگر صحابی کے متعلق دل میں کوئی ادنا خیال شک شبے کا آ گیا، تو پھر یہ قرآن اس سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کو جمع کرنے والے کون؟ صحابہ۔ قرآن کو لکھنے والے کون؟ صحابہ۔ قرآن مجید کو محفوظ کرنے والے کون؟ صحابہ۔ قرآن کو لکھ کر پوری سلطنت اور قلم رو میں پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنے والے کون؟ صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ۔ اگر یہ کردار بیچ میں سے نکال دیا جائے تو نہ قرآن محفوظ رہے گا، نہ سنت محفوظ رہے گی، نہ دین محفوظ رہے گا، نہ ایمان محفوظ رہے گا۔ مگر قرآن بھی محفوظ ہے، سنت بھی محفوظ ہے، دین بھی محفوظ ہے، ایمان بھی محفوظ ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ بھی محفوظ ہیں، صحابہ کا ایمان بھی معتبر ہے، اور صحابہ معیار حق ہیں۔ ایک حدیث عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل النار احد، آگ میں وہ شخص نہیں داخل ہوگا جس نے مجھے دیکھا ہو اور میرے اوپر ایمان لایا ہو۔ آپ کی بات پر بات ختم ہے، لہٰذا کسی صحابی کے متعلق یہ عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انحراف کے مترادف ہوگا۔ اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ جنتی نہیں ہے، معاذ اللہ، ہر صحابی جنتی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، اور سوال آتا بھی ہے، کرتے بھی ہیں کچھ لوگ، کہ جی یہ کیا ہوا کہ صحابہ سارے جنت میں جائیں گے، کسی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ غلطیاں تو ہوتی ہیں، انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں ایسا ہی ایک واقعہ آپ کو سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور کے سامنے بھی یہ بات آئی، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، علی بات سنو،
جاؤ اپنے ساتھ فلاں فلاں کو لے جاؤ، مقداد کو لے جاؤ، فلاں کو لے جاؤ، گھوڑے کے اوپر جاؤ اور تیزی کے ساتھ جانا۔ رستے میں ایک مقام آئے گا، اس کا نام ہے خاخ، وہاں پر ایک خاتون ملے گی تمہیں، اس خاتون کے پاس ایک خط ہوگا، اس خط کو میرے پاس لے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس مقام تک پہنچے، خاخ کے مقام پر وہاں ایک خاتون کو بھی پایا جو مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خط نکالو، کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا خط نکالو ورنہ میں خود نکالتا ہوں تم سے خط۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے سختی کے ساتھ کہا تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے کے اندر سے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس نے اپنے بالوں کے جوڑے کے اندر سے خط نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت علی وہ خط اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، آپ نے اس خط کو ملاحظہ فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا من حاتب، یہ خط ہے حاتب کی طرف سے۔ ارے کون حاتب؟ یہ حاتب تو وہی ہیں جو حضور کے صحابی ہیں۔ حاتب کی طرف سے مکہ کے لوگوں کی جانب یہ خط ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور مکے پر حملہ آور ہونے والے ہیں، لہٰذا تم اپنا بندوبست کر لو۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرما رکھا تھا کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم اچانک وہاں پہنچیں گے اور مکے کو فتح کر لیں گے، بغیر کسی جنگ کے اور بغیر کسی خون ریزی کے مکہ کو اسلام کا قلعہ بنائیں گے۔ ادھر آپ نے یہ فرما رکھا ہے اور ادھر حاتب نے یہ خط بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا بلاؤ حاتب کو۔ حضرت حاتب بھی آ گئے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا حاتب تو نے خط لکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے خط لکھا ہے۔ حاتب کیوں خط لکھا ہے؟ یا رسول اللہ اس لیے خط لکھا ہے میرے دل میں آپ کی محبت ختم نہیں ہے، میرے دل میں ایمان ہے، اسلام ہے، لیکن میرے بچے مکے میں رہتے ہیں، میں نے سوچا اللہ نے آپ کو تو فتح دینی ہی دینی ہے، مکے میں جو میرے بچے ہیں اس خط کی وجہ سے مکے والے میرے بچوں کو کچھ نہیں کریں گے، کہیں گے ان کی حفاظت ہو جائے گی، میں نے اپنے بچوں کی جان کے تحفظ کی خاطر یہ خط لکھا تھا۔ ادھر سے حضرت عمر ننگی تلوار سونتے ہوئے یا رسول اللہ دانی اضرب عنق ھذا المنافق، اگر آپ کی اجازت ہو میں اس منافق کا سر قلم کر دوں اور گردن اتار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خاموش کروایا اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو مقام صحابی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ فرمایا عمر لعل اللہ اطلع على قلوب اہل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ عمر یہ میرا وہ صحابی ہے جس کا نام حاتب ہے، جس نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے، اور اللہ نے بدر والوں کو کہہ دیا ہے جو مرضی کر لو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو ہم کون ہیں باز پرس کرنے والے؟ حضرت حاتب کو کچھ نہ کہنا، صدق، یہ جو بات بھی کر رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، اس نے خط بھیجا ہے پھر بھی جنتی ہے، اس نے بات کی خلاف ورزی کی ہے پھر بھی جنتی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، انبیاء سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو صحابی ہوتے ہیں بتقاضائے بشریت اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ نے نبی کی صحبت کے شرف اور برکت کی وجہ سے ان کی معافیوں کے فیصلے پہلے ہی فرما دیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں جو اس واقعے کے بڑی منطبق ہے۔ شیشہ بڑا صاف شفاف ہوتا ہے، انسان کو اپنی شکل اس میں نظر آتی ہے، انسان جیسا ہو شیشے میں اسے ویسے ہی نظر آتا ہے۔ ویسے تحقیق یہ ہے کہ عام انسان جو نظر آتا ہے کسی دوسرے کو شیشے کے اندر ذرا زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے، عام اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، یہ بعض حضرات کی تحقیق ہے۔ شیشہ انسان کو وہی کچھ دکھاتا ہے جو انسان میں ہوتا ہے۔ اگر انسان بد شکل ہے تو شیشہ اسے بد شکل دکھائے گا، اگر انسان خوش شکل ہے تو شیشہ اسے خوش شکل دکھائے گا۔ شیشہ اپنے آپ میں صاف ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف، اور جو آپ کی صحبت میں آ گیا اللہ کہتا ہے یزکیہم یعلمہم الکتاب، یزکیہم، جو میرے نبی کی صحبت میں بھی آ گیا اللہ نے اسے بھی پاک بنا دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی یہ تاثیر ہے کہ وہ پاک بن جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو صحابی شیشہ کی مانند پاک، شیشہ سے بڑھ کر پاک، لیکن جس قسم کی عینک لگا کر جو انہیں دیکھے گا اسے اپنی شکل نظر آئے گی، اس کے دل میں جو ہے اسی انداز سے وہ اسے دیکھے گا۔ ہمارے والد بزرگ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، ایک آدمی تھا، اس زمانے میں شیشہ نیا نیا آیا تھا مارکیٹ میں، ایک آدمی تھا دکان سے گزر رہا تھا، اس کے والد صاحب وفات پا گئے تھے، دکان سے گزرتے ہوئے اس نے شیشے کو دیکھ کر کہا ہے یہ تو میرے والد صاحب اس کے پاس ہیں۔ دکاندار سے کہتا ہے جی میرے ابا جان آپ کے پاس ہیں، اپنی شکل نظر آئی، خود بھی باپ جیسا تھا، میرے ابا جان آپ کے پاس ہیں۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی بے وقوف آدمی ہے، کہتا ہے جی بالکل ہے، کتنے پیسے؟ اس نے پیسے بھی زیادہ مانگے، اس نے پیسے دے دیے۔ شیشہ دیکھتا رہا کہ ہیں یہ میرے ابا جان ہیں، شیشے کے اندر خود اپنی شکل نظر آ رہی تھی، لا کے باکس کے اندر اس کو رکھ دیا، اور روزانہ صبح بھی اور رات کو بھی اس کی زیارت کرتا تھا اور دعا کرتا تھا۔ ایک دن گھر والی پریشان کہ یہ روزانہ صبح بھی جاتا ہے کمرے میں، رات کو بھی جاتا ہے، تالا لگا کے رکھتا ہے۔ اس نے شیشہ دیکھا، اسے اپنی شکل نظر آئی، اور وہ کہنے لگی اس نے تو میری سوکن اندر بٹھا کے رکھی ہوئی ہے، اور صبح بھی سلامیں کرتا ہے اور رات کو بھی سلامیں کرتا ہے۔ اب اس نے جب وہ واپس آیا تو شور ڈال دیا کہ تو نے میرے اوپر شادی کی ہوئی ہے اور میری سوکن اندر رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں نے تو اپنا باپ رکھا ہوا ہے، میں نے تیری سوکن نہیں رکھی ہوئی۔ ان کا جھگڑا اور تنازع سن کر محلے کی بڑی بوڑھی فیصلہ کرنے کے لیے گھر میں آ گئی۔ اس نے کہا اچھا میں دیکھ کر فیصلہ کرتی ہوں، کون سی سوکن لے کے آیا ہے تیری؟ اس کو اس نے شیشہ دکھایا، اس نے کہا لے بھائی تو نے کوئی اپنے میرے جیسی کوئی بوڑھیا لا کے رکھی ہوئی ہے، بھلا کوئی جوان تو لے کے آتا، تو نے سوکن بھی لے کے آیا تو ایسی لے کے آیا۔ اصل یہ ہے کہ جو شیشہ جس انداز سے دیکھ رہا ہے اسے وہی نظر آ رہا ہے۔ صحابہ پاک ہیں، صاف ہیں، تو جو عینک لگا کے دیکھے گا تجھے وہی نظر آئے گا۔ بیٹی بھی اپنی بیٹی ہے، بہو بھی بیٹی ہے، لیکن ساس جب بیٹی سے کوئی نقصان ہو جائے تو ساس کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اگر بیٹی سے نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں، ابا جی اور گلاس لے آئیں گے، کپ ٹوٹ گیا ہے درجن کپ آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، فکر مند کیوں ہوتی ہے؟ اور اگر بہو سے ٹوٹ جائے تو کہتی ہے ہاتھ ٹوٹے نہیں، نظر نہیں آندہ پیا، نقصان ہی کرنا ہی۔ یہ دل کے وہ احساسات ہوتے ہیں جو کسی کے متعلق ہوتے ہیں۔ تو اصل میں دل میں بغض ہو تو صحابہ کی نفرتوں کی باتیں اس کے دل میں اور اس کی نگاہوں میں بس جاتی ہیں، اگر محبتیں ہوں تو اس کے دل میں محبتوں کی باتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کے اندر اللہ نے جو بیان کیا رحماء بینہم، وہ حق ہے کہ صحابہ میں کوئی نفرتیں نہیں ہیں، صحابہ میں محبتیں ہیں، صحابہ میں عقیدتیں ہیں۔ ہاں اس دیکھنے والے کی دل میں نفرتیں ہیں یا محبتیں ہیں، جس طرح کی عینک لگا کے دیکھے گا اسے اپنا ہی عکس اس کے اندر نظر آئے گا۔ تو صحابہ بھی ہمارے ایمان کا جز ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اہل بیت کے متعلق ایک بات لغوی نقطہ نظر سے عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اہل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے والا۔ اہل کسے کہتے ہیں؟ والا۔ اور بیت کہتے ہیں گھر کو، بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو بیت کہتے ہیں گھر کو۔ اہل بیت کہتے ہیں گھر والے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے آپ کے گھر والے ٹھیک ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں وہ آپ کے اہل بیت تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اہل بیت کا لفظ ذکر فرمایا، وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ فرشتوں نے آ کر کہا ابراہیم اے اہل بیت آپ پر اللہ کی برکتیں، اور وہاں ابراہیم تھے اور ابراہیم کی گھر والی تھیں، حضرت سارہ تھیں، حضرت ہاجرہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں یہ شامل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بھی آپ کی ازواج مطہرات بھی شامل، آپ کی ساری بنات بھی شامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نرینہ اولاد بھی شامل
جو دنیا میں بچپن میں ہی دنیا میں وفات پا گئے اور حیات نہیں رہے، زیادہ طویل عرصہ زندگی نہیں گزاری، تو یہ سب آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت علی بھی شامل ہیں، حضرت حسن حسین بھی شامل ہیں، حضرت فاطمہ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح آپ کے اہل بیت میں حضرت عائشہ بھی شامل ہیں، حضرت حفصہ بھی شامل ہیں، حضرت رقیہ بھی شامل ہیں، حضرت ام کلثوم بھی شامل ہیں، حضرت زینب بھی شامل ہیں۔ یہ پورا کا پورا گھرانہ اہل بیت، اور ہم اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں اور صحابہ سے بھی عقیدت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی محبت کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے اور عقیدت کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔